رجب اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے، اور قرآن کریم نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے ان میں سے ایک رجب کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 لکھی ہوئی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس وقت سے یہ 12 مہینوں کا نظام چل رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ اپنی چال کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ان میں اللہ نے 12 مہینے جاری کی ہیں، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، عزت والے ہیں، جن میں سے ایک رجب کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ اور رجب کا اپنا لفظی معنی بھی ترجیب یعنی تعظیم سے ہے، کہ یعنی شریعت کے اندر اس ماہ مقدس کی بڑی تعظیم ہے۔ اور ایک فضیلت بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رجب وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحم مادر میں آپ جب تشریف لائے تو وہ مہینہ رجب کا مبارک مہینہ تھا۔ اور اس مہینے کی فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس مہینے کو بابرکت مہینہ قرار دیں وہ مہینہ کیسے برکت والا نہیں بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی برکت والی بن جاتی ہے، کسی پانی میں پھونک مار دیتے ہیں تو وہ بھی برکت والا بن جاتا ہے، کسی کھانے کو تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی برکت والا بن جاتا ہے۔ ایک صحابی، ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، لیکن سر کے بال ان کے ہمیشہ کالے رہتے تھے، تو جو بھی ان کو دیکھتا تعجب کرتا، پوچھتا کہ آپ کی داڑھی کے بال تو سفید ہو گئے، آپ کے سر کے بال کالے کیوں ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ جب میں پیدا ہوا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میری والدہ لے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اب میں مر تو سکتا ہوں لیکن میرے سر کے بال سفید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان بالوں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، عمر بھر ان کے بال سفید نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایک غریب صحابی تھے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری شادی میں کروا دوں تو کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بہت اچھا رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا فلاں گھر میں جاؤ، ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دو۔ وہ گئے اور گھر والوں کو جا کر پیغام دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اور میسنجر بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے گھر کے اندر انہیں بٹھایا، اکرام کیا اور پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام آپ لے کر آئے ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیں؟ تو انہوں نے اس کا خاندان پوچھا، اس کی مالی حالت پوچھی، اس کی ظاہری حالت بھی دیکھی، تو اس کا رنگ کالا تھا اور خاندان بھی اعلیٰ نہ تھا اور بندہ بھی غریب تھا۔ تو وہ کشمکش میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اس سے اچھے رشتے ٹھکرا دیے ہیں اور اب یہ رشتہ آ گیا اور آپ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گیا
تو جب اس نوجوان نے دیکھا کہ یہاں تو بات نہیں بن رہی تو وہ نکل کھڑے ہوئے، اور یہ بات بچی بھی سن رہی تھی۔ اس بچی نے اپنی والدہ سے کہا، اپنے والدین سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا رشتہ کروا دے، اس سے بڑھ کر کیا نسبت ہو سکتی ہے، کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ آپ جائیے پہلے اس سے کہ یہ وہاں پہنچے اور جا کر کہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ رشتہ نہیں ملا اور ہمیں اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں کوئی وہی ہمارے خلاف اتر جائے، اس لیے جائیے۔ نوجوان آہستہ قدموں سے جا رہا تھا، باپ پیچھے دوڑتا ہوا گیا اور وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تھا۔ ابھی بولا نہیں تھا کہ باپ نے دور سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کا نکاح پڑھایا اور ایک دعا دی۔ اس دعا کی جو برکت ظاہر ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم صب علیکما الخیر صبا ولا تجعل عیشکما کدا، کہ اللہ تمہارے اوپر خیر کو بارش کی طرح برسا دے اور تمہاری زندگی کو ہر قسم کی کدورت سے پاک فرما دے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خیر اور برکت کی دعا نکلی اور وہ ایسے قبول ہوئی۔ وہ مدینے کا سب سے غریب آدمی تھا، مدینے کے مالدار لوگوں میں سے بن گیا، اور اس فیملی کے اندر جوڑ اور محبت بھی بے مثال پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات 700 سال تک اس خاندان کے اندر باقی رہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت کہ جب آپ کسی کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں تو پھر صدیاں برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ تو رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے برکت کی دعا فرمائی، تو جس مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے وہ کتنا بابرکت بن چکا ہوگا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کے لیے یہاں لفظ اجمالاً استعمال کیا گیا کہ مطلقاً کہا گیا اے اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے۔ کیا مطلب کہ اللہ ہمیں مادی اور روحانی دونوں برکتیں اس مہینے میں عطا فرما دے۔ مادی برکت کا مطلب کہ اللہ ہمیں مالی طور پر وسعت عطا فرما دے، جسمانی طور پر صحت عطا فرما دے، اور روحانی برکت کا مطلب یہ کہ اللہ اعمال کی، عبادات کی اس مہینے میں توفیق عطا فرما تاکہ رمضان میں ہمارے لیے اعمال اور عبادات پر چلنا آسان ہو جائے۔ اب وہ برکت کی دعا کا نتیجہ انسان مسلسل مانگتا رہے، یہ ذہن میں رکھ کر کہ اللہ رمضان کے آنے سے پہلے مجھے جسمانی طور پر صحت عطا فرما، ہمت اور قوت عطا فرما، تاکہ میں رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح صحیح طور پر ادا کر سکوں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان انہیں مل جاتا ہے لیکن صحت نہ ہونے کی وجہ سے اور ہمت قوت توفیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ رمضان کی عبادات سے، تراویح سے، تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینے پہلے دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے، ہمیں ہمت قوت عطا فرما دے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کی عبادات کے لیے تیار کر سکیں۔ رجب گویا مقدمہ ہے رمضان کی تیاری کا۔ جیسے سیزن آتا ہے تو سیزن کے آنے سے پہلے کامیاب تاجر اپنا سامان خرید کر رکھ لیتے ہیں، اس لیے مسلمان رمضان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل اور پھل اٹھانے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت اور اس کی عبادات کا پھل اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو رجب اور شعبان کے اندر ہی اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح علماء
علماء کرام فرماتے ہیں شعبان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بادل آ رہے ہوں، اور رمضان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برس رہی ہو۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ رمضان کی اللہ کی رحمتوں کی بارش سے حقیقی طور پر نہال اور مالا مال ہو جائے تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہی اپنے آپ کو ان عبادات کے لیے تیار کرنے والا بنے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب ذوالجلال اس کو رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرمائیں گے اور اس میں عبادات کی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس دعا کو اہتمام سے مانگنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ تو برکت کی دعا مانگیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے اس کی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اس بار بھی نصیب فرما۔ تو رجب کے اندر اس دعا کو اہتمام سے کرنا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے مہینوں میں، عظمت اور تحریم والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب ظلم نہ کرنے کا؟ کہ حرمت والے 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے اللہ اس کو اجر بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عقاب اور سزا بھی زیادہ جاری کرتے ہیں۔ لہذا اس 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور نیکیوں پہ اپنے آپ کو لانا ہے۔ جو نیکی پہ لانے والا اور گناہ سے بچانے والا بنے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنے گا۔